جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے جو ہے نا آپ علیہ السلام کا جو ہجرت کا سفر ہے اور ہجرت کے بعد کے واقعات۔ سب لوگ اپنے مائک آن کریں اور جو سوالات ہوں کوشش کریں ہر بندہ جواب دینے کی کوشش کرے۔ ہجرت مدینہ کے اسباب کیا تھے؟ کیوں آپ علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور مدینے چلے گئے؟ جی یہ یہ 6 7 وجوہات بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہجرت حبشہ کی کامیابی، نمبر 2 مدینے والوں کا شوق، نمبر 3 ہم دیکھیں گے مدینہ کی دفاعی حیثیت، نمبر 4 مکہ والوں کا بت پرستی پر اصرار کرنا اور توحید سے انکار کرنا، اور نمبر 5 ہجرت حبشہ کی کامیابی۔ تو یہ چند جو تھے، اور چھٹا یہ ہے کہ منصوبہ قتل، آپ علیہ السلام کا منصوبہ قتل۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں، اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا اور مدینے چلے گئے۔ اب مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے کچھ 2 3 مشہور واقعات کسی کے ذہن میں ہے وہ ٹچ کرتا جائے ذرا۔ پہلے تو یہ بتائیں، غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام کیا۔ غار ثور کو غار ثور کیوں کہتے ہیں اور کتنی میل دور ہے؟ جی 3 میل ہے غار ثور غار ثور 3 میل دور تھا۔ اور آپ علیہ السلام جو مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں وہ سراقہ بن مالک ملا تھا، 2 بار اس کا گھوڑا دھنس گیا، پھر اس نے امان نامہ لیا اور وہ امان نامہ جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پورا ہوا۔ اسی طرح راستے میں وہ ایک بڑھیا تھی، وہ معبد کیا نام ہے اس بڑھیا کا؟ ہاں ام محبت کا خیمہ، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ پھر چلتے چلتے آپ نے وہاں پر جو ہے نا قبا میں قیام کیا، اور بعض کہتے ہیں 10 دن، بعض کہتے ہیں 14 دن قیام کیا، لیکن مشہور 14 دن نہیں ہے۔ اب وہاں پر سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا، پھر وہاں سے آپ مکہ، وہاں سے مدینہ گئے تو بچیوں نے وہاں پڑھا تعالیٰ البدر علینا۔ اب یہاں پر بات یہ میں سوال کرنے لگا ہوں، یہ پڑھی تعالیٰ البدر علینا، سراقہ بن مالک کو امان نامہ کس نے لکھ کے دیا تھا اور اس کی تحریر کیا تھی؟ جی امان نامہ دیا، چلتے چلتے مدینہ میں گئے، مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی، 100 گز چوڑی اور 100 گز لمبی وہ مسجد تعمیر کی، اور وہ سہل اور سہیل 2 بچوں کی، یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ چلیں چلتے چلتے 2 ہجری کے واقعات کی طرف ہم آ جاتے ہیں، مشہور واقعات ہیں 2 ہجری کے۔ 2 ہجری کے واقعات بتائیں کیا کیا ہوا تھا ان 2 ہجری میں؟ وہ وہ تو وہ تو سرایا ہوئے ہیں نا۔ جی ہاں یہ ڈسکس کرتے ہیں میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ۔ میثاق مدینہ، اس کی مشہور شکیں یہ تھیں، اس کو نا اسلام کا پہلا، جی اس کی مشہور شکیں یہ جو ہے نا اس کو جو پہلا دستور بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلا عالمی دستور بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جی اس کی چند شکیں یہ تھیں کہ مظلوم کی مل کر مدد کی جائے گی، نمبر 2 جنگ ہوگی تو یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اخراجات برداشت کریں گے، مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے اور یہود کے دوستوں کے ساتھ بھی امن کا معاہدہ ہے۔ جو مسلمانوں کا دشمن ہے یہودیوں کا بھی وہی دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو سب لوگ مل کر دفاع کریں گے، اور آپس میں لڑائی کی صورت میں نبی علیہ السلام جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے، حاکم اور ثالث مقرر ہوں گے۔ تو یہ وہ معاہدہ تھا، ٹھیک ہے۔
چلیں آگے چلتے ہیں اس میں دوسرا مواخات مدینہ. جی جی. ہاں یہ سوال بھی ویلڈ ہے. مواخات مدینہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یہ معاہدہ ہوا تھا. 90 افراد تھے. ٹھیک ہے. 90 افراد تھے. معاہدہ ہوا تھا. ہر ایک انصار نے مہاجرین کو 90 تھے. اچھا آگے میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، یہ معاہدہ، یہ جو مواخات مدینہ یہ کب منسوخ ہوا تھا؟ چلیں ہم بات کرتے ہیں. غزوہ احد سے پہلے 8 سرایا ہوئے تھے. 8 سرایا. ان کو کوئی ترتیب سے بیان کر دے. میں نے کلیہ دیا ہوا ان سب کو. یہ جو ہے نا، یہ عبید کلیہ آپ کے پاس ہے، بتاؤ ذرا. آ رہی ہیں؟ دیکھ، ہم ایسے یاد کریں گے. پہلے 3 سرایا ہیں، پھر 4 غزوات ہیں. پہلا سریہ سیف البحر، سین سے سیف البحر. اور دوسرا سریہ رابغ، رابغ. اور تیسرا سریہ خرار. ان تینوں کا مجموعہ ہم بنائیں گے سرخ. مسلمانوں کی تعداد پہلے میں 30 تھی، دوسرے میں 60 اور تیسرے میں 20. ٹھیک ہے. 30، 60 اور اس کی 20. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے اس کو یاد کریں گے. سرخ، سریہ سریہ سیف البحر، سریہ رابغ، سریہ خرار. 30، 60، 20 اس کی ترتیب یوں ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مہینے کون سے تھے. ہم دیکھیں گے مہینے کون سے تھے. رمضان، شوال، ذوالقعدہ. یہ تینوں مہینے اکٹھے آتے ہیں نا. کیا یہ سرخ، اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا، اس کو سرخ پڑھیں گے. سین را خا سرخ. سین سے سیف البحر، را سے رابغ، خا سے خرار. اور تعداد کتنی تھی مسلمانوں کی؟ 30، 60، 20. پہلے میں 30، دوسرے میں 60 اور تیسرے میں 20. جی خرار. اور یہ مہینے کون سے تھے؟ رمضان، شوال، ذوالقعدہ. یہ تینوں مہینے اکٹھے آتے ہیں تو تینوں مہینے تھے. تو یہ یاد ہو گئے اتنے. رمضان، شوال، ذوالقعدہ. ٹھیک ہے. رمضان، شوال، ذوالقعدہ. اتنی یاد ہو گئی ہے. اچھا یہ اب شروع ہو گئے ہیں غزوات. 4 غزوات. اب سش. الف سے ابوا، با سے بوا، سین سے صفوان، شین سے ذی العشیرہ. ٹھیک ہے. الف سے ابوا. ٹھیک ہے. الف سے ابوا، با سے بواد، سین سے صفوان، شین سے ذی العشیرہ. یہ 4 غزوات ہوئے ہیں. پہلے غزوہ میں 70 افراد تھے مسلمان، دوسرے میں 200 تھے، تیسرے میں 70 تھے، چوتھے میں 200 تھے. یعنی یوں سمجھے 70 200 70 200. ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. یہ ذرا مائک کو بند کر لے جو کوئی ہے. تو یہ نا اصل میں نے وائٹ بورڈ آن کیا ہوا، میں نہیں کر سکتا یہاں سے. تو یہ بات سمجھ آ گئی. اتنی آگے چلتے ہیں ہم. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. اس کو پڑھیں گے اب سش. الف سے ابوا، با سے بواد، سین سے صفوان، شین سے ذی العشیرہ. تعداد کتنی تھی؟ 70 200 70 200. ٹھیک ہے. اور مہینے کون سے؟ مہینے بالکل آسان ہے. سفر، ربیع الاول، ربیع الاول، جمادی الاولی. کون سے ہیں؟ سفر، ربیع الاول، ربیع الاول، جمادی الاولی. ٹھیک ہے. سفر، ربیع الاول، ربیع الاول، جمادی الاولی. تو یہ ہمارے غزوات ہو گئے، یعنی جو غزوہ بدر سے پہلے پہلے. اور ایک آخر والا رہ گیا، سریہ سریہ نخلا.
اس میں 12 تعداد تھی اور رجب میں پیش آیا تھا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ یس یا نو کر دیں. اچھا، کل بات ہو رہی تھی کہ جو مہینے ہیں، یس الون کان شار الحرام کتاب الفی، تو یہ وہ سریہ نخلا کے بارے میں تھی. تو اس میں اسلام کا پہلا قیدی، پہلا مقتول وغیرہ جو ہے نا، یہ خود ہی اوپ کر لیں جو جن کا شور آ رہا ہے. اچھا، آگے جو ہے نا قبلہ قبلہ کے تبدیل ہونے کی حکمت کیا تھی اور کہاں کب یہ واقعہ پیش آیا؟ قبلہ کے تبدیل ہونے کی حکمت کیا تھی اور کب واقعہ یہ پیش آیا ہے؟ جی 16 یا 17 ماہ بعد پیش آیا تھا. اور یہ جو ہے نا مجزو قبلہ تین اور ظہر کی نماز تھی. کون سی نماز تھی؟ سورہ باقرہ میں اس کا ذکر ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آتی ہیں. آگے ہم بات کرتے ہیں غزوہ بدر. یہ پچھلے سال بھی سوالات ہوئے ہیں اس کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں، کہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے بدر پیش آیا. اصل میں سب سے بڑی ریزن تھی ابو سفیان کا قافلہ. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے ان کو لوٹنا تھا، لیکن اس نے پیغام بھیج دیا ادھر سے، ان کے ساتھی آگے. تو پھر وہ جو ہے نا عمر بن حضرمی کا وہ بدلہ لینے کے لیے جنگ ہوئی. اچھا، یہ قافلے میں کتنی تعداد کا مال تھا؟ قافلے میں کتنی تعداد کا مال تھا، مالیت کا ساز و سامان تھا، جس کی وجہ سے وہ قافلہ لوٹنے آئے تھے مسلمان؟ ہاں، یہ بھی سوالات ہوئے ہیں پچھلے سال. 50,000 دینار ہیں، تقریباً 262 کلو سونا بنتا ہے، اور تقریباً 1,000 اونٹ تھے. 40 آدمی ان کی رکھوالی کرنے کے لیے تھے. تو یہ غزوہ بدر میں 313 مسلمان اور 1,000 کافر تھے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں مسلمانوں کے پاس جو آلات لڑنے کے آلات تھے، یوں سمجھ تیر تلوار یہ نیزہ گھوڑے، وہ ان کی مقدار کیا تھی؟ جی جی، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 تلواریں. اور زیریں ہیں تھی کوئی؟ زیریں. اچھا، آگے یہ سوال ہے کہ 6 زیریں اور 8 تلواریں. 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زیریں اور 8 تلواریں. اچھا، آگے یہ سوال ہے کہ آپ نے مدینہ میں کس کو وہ قیادت سونپی تھی؟ مدینہ میں. جی. ہاں، عبداللہ ابن ام مکتوم کو پہلے کی تھی، بعد میں جو ہے نا ابو لبابہ بن عبد المنذر ان کو دی تھی. آپ بتائیں کتنی بار ابن ام مکتوم کو کتنی بار آپ نے قیادت دی؟ تھوڑا اونچا بولا کریں، جو جواب دیتا ہے آواز بڑی کم آتی ہے، منہ کے پاس مائک کر لیں. کتنی بار آپ نے ان کو قیادت دی تھی مکہ کی، مدینہ کی؟ اچھا اچھا، یہ امجد مجید صاحب وہی ہے جس نے چند دن پہلے مجھے فون کیا تھا؟ اچھا، آگے ہیں، ماشاء اللہ آگے ہیں. اچھا اچھا، چلیں جی، آگے ہم بات کرتے ہیں. آباسا وطولہ، عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. وجہ کیا تھی، پس منظر کیا ہے؟ آباسا وطولہ، اس کا پس منظر کیا ہے؟